کریما دستگیرا اشرف. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آئیے آپ حضرات کو آج سورہ ملک کی کچھ فضیلتیں بتاتے ہیں. سورہ ملک قرآن مقدس کی ایک مقدس سورت کا نام ہے. یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت مبارکہ میں 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مسند الفردوس کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 30 درجے بلند کیے جائیں گے. اور اللہ رب العزت فرشتوں میں سے اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اس بندے کے بیدار ہونے تک ہر طرح کی پریشانی اور ہر مصیبت سے اس بندے کی حفاظت کرے گا. یہ سورت مبارکہ مجادلہ بھی ہے، یعنی قبر میں بندے کو عذاب سے بچانے کے لیے عذاب کے فرشتوں سے یہ سورہ بحث اور تکرار بھی کرتی ہے. جانتے ہیں اس سورت کا نام کیا ہے؟ اس سورت کا نام سورہ ملک ہے، جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک ہے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرے گا تو وہ بندہ جو ہی قبر میں لٹایا جائے گا اس کے دوست و احباب اسے دفن کر کے واپس آئیں گے، تو اگر عذاب قبر میں داخل ہوگا تو قدموں کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو اس بندے کے قدم کہیں گے کہ میری طرف سے تمہیں آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بندہ سورہ ملک کی رات کے وقت تلاوت کیا کرتا تھا. اگر عذاب پیٹ یا سینے کی طرف سے آئے گا تو پیٹ اور سینے کہیں گے کہ اے عذاب، میری طرف سے تمہارے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بندہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا. اگر عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو سر یہ کہے گا کہ اے عذاب، میرے طرف سے بھی تمہارے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بندہ رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا اگر کوئی شخص عادی ہو جائے تو انتقال کے بعد اگر اس بندے کے پاس عذاب آئے تو عذاب سے بچانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ اس بندے کے اوپر ہر طرف سے چھا جائے گی اور اس بندے کو عذاب سے بچا لے گی. اور میں نے اس سورت کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر بندہ حساب و کتاب کی منزل میں پھنس گیا اور وہ بندہ دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہا ہے تو یہ سورہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گی اور عرض کرے گی کہ پروردگار عالم، یہ بندہ اگرچہ گنہگار ہے، اگرچہ خطا کار ہے، لیکن پروردگار عالم یہ بندہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا
اس لیے اے مولا تو اس بندے کو بخش دے۔ حدیث پاک میں یہ مذکور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نجات کے لیے، اس بندے کی بخشش کے لیے وہ صورت مبارکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لڑنے لگے گی، جھگڑنے لگے گی اور بارگاہ مولا میں یہ عرض کرے گی، اے پروردگار عالم، اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو نجات دے دے، اور اگر تو اس بندے کو بخش نہ دے تو ٹھیک ہے جہنم میں ڈال دے، لیکن اے مولا اس بندے کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے تو مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے گا، اے صورت مبارکہ، چونکہ یہ بندہ دنیا میں تیری تلاوت کرتا رہا ہے، اس لیے جا اس کا ہاتھ پکڑ کے تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ ناظرین کرام، حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے آئیے ہم سب بھی مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں گے، اپنی ماں بہنوں اور دوستوں احباب سے بھی سورہ ملک کی تلاوت کی تاکید کریں گے تاکہ یہ صورت مبارکہ ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکے۔